السلام علیکم، اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اصل مسئلہ نئے الیکشن پر پھنسا ہوا ہے۔ فواد چودھری کی اے بی این کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو۔ کہا بانی پی ٹی آئی نے ملاقات میں علی امین اسٹیبلشمنٹ سے 90% معاملات طے ہونے کی تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ٹائم دینے کو بھی تیار ہیں۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی امین ایسے ہی مار رہے ہیں۔ 80-90% جو بات چیت ہے، اگر یہ ہے کہ میں بنی گالا چلا جاؤں یا مجھے وہ اٹھا کے جو ہے وہ نتھیا گلی کے گیسٹ ہاؤس میں رکھ دیں تو اس میں کیا وکٹری ہے؟ یہ تو حکومت آج کرنا چاہ رہی ہے۔ تو پہلے دن اٹک میں خان صاحب کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں تو آپ حکومت چلنے دیں اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ تو عوام ہار گئی نا۔ اگر آج عمران خان نے شہباز شریف بننا ہے تو جو علی امین کا گنڈا پور کا فارمولہ لگا دیں۔ ہاں نہیں، عمران خان بالکل اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جو الیکشن جائر کرنے کے لیے ایک مناسب ٹائم ہے وہ دے دینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ عمران خان کو بھی تو باہر آ کے پارٹی کو ری ڈو کرنا ہے نا۔ شہباز، حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ حکومت نے سال مکمل ہونے پر یوم تعمیراتی اور ترقی منایا۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں تقریب منعقد کی گئی۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی جانب سے 8 فروری کو یوم تشکر اور یوم فتح کے طور پر منایا گیا۔ پشاور میں کئی مقامات پر ریلیاں نکالی گئیں جس پارٹی ورکرز اور عام شہریوں کی بڑی تعداد نے وہاں پر شرکت کی۔ پشاور میں جلسہ بھی منعقد ہوا۔ دوسری طرف 1 سال کی تکمیل کو اپوزیشن نے یوم سیاہ قرار دیا۔ تحریک انصاف نے سوابی میں جلسہ منعقد کیا۔ سندھ کے مختلف شہروں میں بھی پی ٹی آئی اور جے ڈی آئی کی کال پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 1 سال کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف سفر قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں زیادہ ٹیکس کا اعتراف کیا۔ بولے، میرا بس چلے تو ٹیکس 15% ابھی کم کر دوں۔ وزیراعظم نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تنخواہ دار طبقے نے 300 ارب روپے ٹیکس ادا کیا۔ یوم تعمیر و ترقی کی تقریب سے خطاب میں کہا، آئی ایم ایف اسلامی ترقیاتی بینک نے قرض دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی پھر واپس آ گئی۔ یہ کیوں واپس آئی؟ سوال پوچھنا پڑے گا۔ میرا بس چلے تو میں 15% ٹیکس اکراس دا بورڈ ابھی کم کر دوں۔ سیلریڈ کلاس کو بڑا ٹیکس برداشت کرنا پڑا، کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھی یہ فگرز کہ 300 ارب روپے سیلریڈ کلاس نے ٹیکس ادا کیا ہے۔ آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اب ٹائم گزر گیا ہے تو اب شاید یہ ممکن نہیں ہے۔ جناب اسحاق ڈار صاحب نے مہربانی کی، اسمبلی میں گئے، بجٹ میں جو ترامیم تھی وہ پیش کی۔ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $1 بلین اپروو کر دیا کہ ہم پاکستان کو دیں گے آپ یہ پروگرام۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو عوام نے بانی پی ٹی آئی کو اکثریت دلائی تھی۔ رات کی تاریکی میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ یہ عوام اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان محبت ختم نہ کر سکے۔ ملک میں جمہوریت ہوگی تو عدلیہ آزاد ہوگی اور ملک میں سیاسی استحکام آئے گا۔ ہم نے حکومت سے مذاکرات کیے لیکن ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ بانی پی ٹی آئی فوج کی ملک کے لیے قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ عوام کی مینڈیٹ ووٹ جمہوریت کی بنیاد ہے۔ جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب ووٹ کاؤنٹ ہوگا، جب جمہوریت ہوگی عدلیہ آزاد ہوگی، جب عدلیہ آزاد ہوگا تو سیاسی استحکام آئے گا۔ فوج کی قربانیوں کا برملا اعتراف کرتے خان صاحب نے کہا ہے کہ قربانیوں کا برملا اعتراف کرتے ہیں لیکن پبلک کی خلیج نہیں بڑھنی چاہیے۔ جمہوریت ہاتھ سے جاتا جائے گا، وہ غیر جمہوریت قوت اسپیس لے لے گی۔ مشکل چوراہے پہ کڑا ہے، دانشمندانہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ انٹرویو بورڈ کراچی کے سابق سیکرٹری بورڈ کی 3 گاڑیاں ساتھ لے گئے۔ ذرائع کے مطابق بورڈ کی جانب سے کئی بار رابطہ کرنے کے باوجود گاڑیاں واپس دینے سے انکار کیا گیا۔ بورڈ انتظامیہ نے امیر حسین قادری کو گاڑیوں کی واپسی کے لیے خط لکھ دیا۔ خط لکھنے کے باوجود امیر قادری نے گاڑیاں بورڈ کو واپس نہیں کی۔ امیر قادری کو حکومت سندھ نے غیر قانونی بیرون ملک دورے کی وجہ سے عہدے سے ہٹایا تھا۔ کراچی پریڈی تھانے کے لاک اپ میں وکاس نامی شہری کی ہلاکت۔ گزشتہ روز وکاس کو پریڈی تھانے کے کانسٹیبل اسامہ کی بائک سے ٹکرانے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ اہل خانہ کے مطابق ذاتی رنجش پر نوجوان کو پولیس نے تھانے میں رات بھر تشدد کا نشانہ بنایا جس سے وکاس ہلاک ہو گیا۔
دوسری جانب وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے DIG ساؤتھ سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا ہے کہ واقعے میں کوئی ملوث پایا گیا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ فرانس میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں فرانس کی پاکستانی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات اور خواتین نے شرکت کی۔ پیرس سے دیکھیے بلال محمد خان کی رپورٹ۔ فرانس میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام۔ فرانس میں مقیم پاکستانی ننھے بچوں نے کشمیر میں جاری ظلم و ستم کے حوالے سے ٹیبلوز پیش کیے۔ اس موقع پر شرکا نے حق خود ارادیت کے لیے کشمیری عوام کی 7 دہائیوں سے طویل جدوجہد کو سراہا۔ مقررین کا کہنا تھا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود بھارت کی قابض فوج کے سامنے کشمیری ڈٹے ہوئے ہیں اور دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کشمیر میں استصواب رائے کروایا جائے۔ بھارت پاکستان پیرس کا جو ہر وقت ہمارے کشمیریوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ تقریب سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا پاکستان مقبوضہ آبادی کا مسئلہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کونسل سمیت تمام عالمی فورم پر لڑتا رہے گا۔ عالمی رہنما کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کی قراردادوں پر عمل کروانے میں کردار ادا کریں۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان اور کشمیر کے لیے دعا کروائی گئی۔ مظاہرے میں سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں کے نمائندوں اور خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ لوٹن ٹاؤن میں استحکام پاکستان کانفرنس کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ میزبانی ممتاز سماجی اور مذہبی شخصیت قاضی عبدالعزیز چشتی MBE نے کی۔ آئیے دیکھتے ہیں لوٹن سے احتشام الحق قریشی کی رپورٹ۔ کانفرنس میں برطانیہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر محمد فیصل، ممبران پارلیمنٹ، چیف کمشنر اور پولیس چیف بیڈفورڈ شائر، سابق میئروں، کونسلرز اور مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان کے معاشی ترقی اور افواج پاکستان کی کردار پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ملک کے استحکام اور ترقی کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ سارا اوون نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان گہرے تاریخی روابط ہیں۔ Often we talk about it in terms of trade, in terms of economy, in terms of trade deals. That's what the news focuses on. So I want to thank the British Pakistani community here in Luton, but across the whole of our country. برطانیہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے حکومت بھرپور محنت کر رہی ہے۔ پاسپورٹ، ویزا، کانسولر کے مسائل بہت کم رہ گئے ہیں، بہت کیونکہ آن لائن ہو گیا سارا، پہلے بہت مسائل ہوتے تھے۔ پروگرام کے اختتام پر قاضی عبدالعزیز چشتی نے استحکام پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی۔ برطانیہ کے شہر لوٹن میں صحافیوں نے پیکا آرڈیننس کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ احتجاج اس قانون کی مخالفت میں تھا جسے پاکستان میں الیکٹرانک کرائمز سے نمٹنے کے لیے متعارف کروایا گیا تھا۔ احتجاج میں صحافیوں، میڈیا تنظیموں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ برطانیہ کے علاقے لیوٹن میں صحافیوں نے پاکستان میں نافذ پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاج کیا۔ اظہار رائے پر پابندیاں نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ صحافیوں کا کہنا تھا کہ ہر قیمت پر آزادی صحافت کی حفاظت کریں گے۔ جو پاکستان میں شخصی آزادیوں کو، ہیومن رائٹس کو اور بہت حد تک جو ہے وہ متنازع بناتا ہے، ان کی جو آزادیاں ہیں یا اظہار رائے ہے اس کو لیمیٹڈ کرتا ہے۔ بنیادی طور پر صحافی جو لوگ ہیں انہیں آزادی ہونی چاہیے کہ جو بھی صورتحال ہو اصل صورتحال سے قوم کو آگاہ کر سکیں۔ پیکا ایکٹ نامنظور، پیکا ایکٹ نامنظور، پیکا ایکٹ نامنظور۔ مختلف میڈیا تنظیموں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے احتجاج میں شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ احتجاج کا مقصد عالمی سطح پر اظہار رائے کی آزادی کے حق میں بھی ایک پیغام دینا ہے۔ بریڈ فورڈ میں ABN نیوز کی دوسری سالگرہ کی تقریب کا انعقاد۔ انڈس ہاسپٹل کے بانی ڈاکٹر عبدالباری، پاکستانی ڈرامہ ایکٹر ثانیہ سعید اور بریڈ کونسل جنرل بریڈ فورڈ، سابق لارڈ میر اور اس کے ساتھ ہی کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی ہے اور ABN نیوز کو مبارکباد پیش کی۔ مزید احوال جانتے ہیں قاضی کامران کی رپورٹ میں۔ بریڈ فورڈ میں ABN نیوز کی دوسری سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقے کی اہم شخصیات نے شرکت کی اور ABN نیوز کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ ABN کے ہم سیکنڈ سالگرہ ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جیسے پہلے کمیونٹی کے مسائل اجاگر کرتے رہے ہیں آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ABN کو دوسری سالگرہ مبارک اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ یہ چینل کامیاب ہو۔
سالگرہ کی تقریب میں شریک مشہور ڈرامہ ایکٹر ثانیہ سعید، ڈاکٹر عبدالباری، قونصل جنرل غلام احمد جتوئی اور دیگر نے ABN نیوز کی کامیابیوں کو سراہا اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ABN نیوز نے اپنے 2 سالہ نشریاتی سفر میں برطانیہ اور پاکستان میں یکساں طور پر اپنی موجودگی کو مضبوط بنایا ہے، جس پر انہیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے ABN چینل کے تمام مالکان کو، ان کے سٹاف کو، صحافی برادری کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کروں گا۔ ABN کے 2 سال مکمل ہو گئے، بہت مبارک ہو آپ کو۔ آج ABN نیوز کی دوسری سالگرہ ہے، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقریب کے اختتام پر ABN نیوز کی دوسری سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور ABN نیوز کی کامیابی کے لیے دعا کی گئی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں جو بہت سے لوگ تھے وہ ABN کی دوسری سالگرہ پر اس کو ڈھیر ساری دعائیں دے رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں اس بات کی کہ یہ ہمیں آگے بھی ہر لمحہ باخبر رکھے گا۔ نیو ٹیک یونیورسٹی کی صنعت پر مبنی تعلیم اور طلبہ کی فلاح و بہبود کے لیے ملک گیر آگاہی مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ مہم کا مقصد صنعت پر مبنی تعلیم اور طلبہ کی فلاح و بہبود کو فروغ دینا ہے۔ اس مہم کا بنیادی مقصد تعلیم اور صنعت کے درمیان خلا کو کم کرنا اور طلبہ کو ایسی عملی مہارتیں فراہم کرنا ہے جو جدید جاب مارکیٹ کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں۔ مہم کے تحت کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان، کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں آگاہی سیشنز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسکل بیسڈ لرننگ، عملی تحقیق اور صنعت سے براہ راست تعلق پر مبنی سیشن دیے جا رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔